السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل لرن دا ہولی قرآن پر خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے اخلاق نبوی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر آج ہم بات کریں گے۔ ان کے اخلاق کس طرح تھا، وہ کس طرح کس سے بات کرتے تھے، ان کا دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، ان کا بچوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک تھا، آج ہم اس کے بارے میں سب بات کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ سب سے اعلیٰ اخلاق ہے، سب سے اوپر جو اخلاق ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایک بار حضرت عائشہ علیہ السلام سے چند صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حالات زندگی ہمیں سنائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے جو خلق نبوی کے بارے میں پوچھتے ہو؟ کان خلق القرآن، آپ کی پوری زندگی، اخلاقی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری اخلاقی زندگی قرآن کے سانچے میں ڈالی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ نے یہ فرمایا تھا۔ قرآن کا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی کو سامنے لانا ہے۔ یعنی جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہماری ساری زندگی ان کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں آ جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رہتے تھے، کس طرح کا، کس کے ساتھ کس طرح کا ان کا سلوک تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سادگی اور بے تکلفی۔ پہلا پوائنٹ ہمارا سادگی اور بے تکلفی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روزمرہ زندگی میں حد درجہ سادہ تھے۔ مجلس سے اٹھ کر گھر تشریف لے جاتے تو ننگے پاؤں چلے جاتے اور جوتے وہیں چھوڑ جاتے۔ یہ علامت تھی کہ آپ واپس تشریف لائیں گے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر گھر تشریف لاتے تھے تو ننگے پاؤں جاتے تھے، جوتا نہیں پہن کر جاتے تھے۔ لوگوں کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے نہیں پہن کے گئے تو یعنی وہ دوبارہ واپس آئیں گے۔ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور پہننے میں کوئی تکلف نہ فرماتے، سادہ سے سادہ کھانا کھا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آٹا چھاننا نہ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آٹا یہاں پر چھان کر روٹیاں وغیرہ بناتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر آٹا بھی نہیں چھانا جاتا تھا۔ پہننے کو جیسا بھی مل جاتا پہن لیتے۔ زمین پر، چٹائی کے فرش پر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ لباس میں نمائش پسند نہ فرماتے، سامان آرائش سے دور رہتے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سادگی پسند تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ کی اہل و عیال سادہ زندگی بسر کریں۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سادہ پسند تھے، وہ چاہتے تھے کہ میرے جو گھر والے ہیں، میرے بیوی بچے گھر والے جو ہیں وہ بھی سادہ ہی رہے، جس طرح کی میں زندگی بسر کر رہا ہوں، مطلب کہ سادہ ہی رہیں۔ عورتوں کے لیے گرچہ سونے کے زیور کا استعمال درست ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے اس سے بھی اچھا نہ سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کو بھی اچھا نہ سمجھتے تھے اپنے گھر والوں کے لیے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں انسان کے لیے اتنا کافی ہے جتنا ایک مسافر کو زادے راہ کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ میرے گھر والے سونا وغیرہ پہنیں۔ آگے اپنا کام آپ کرنا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند کرتے تھے۔ آپ اپنا کام اپنے دست مبارک سے انجام دیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ جواب دیا کہ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے تھے، کپڑوں میں اپنے ہاتھ سے پیوندہ لگاتے تھے، دودھ دھو لیتے، بازار سے سودا خرید لاتے، اونٹ کو اپنے ہاتھ سے باندھتے اور اسے چارہ ڈالتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال تھی اور خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا تو آپ اس وقت بھی پتھر اٹھا اٹھا کر معماروں کو دیتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 عمر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھا اٹھا کے جو ادھر مستری مزدور تھے انہیں دیا کرتے تھے۔ مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر اور جنگ احزاب کے وقت مدینے کے گرد خندق کھودنے میں آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ 2 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ خود اپنے دست مبارک سے مکان کی مرمت کر رہے ہیں۔
آپ کو لوگوں کی یہ عادت ناپسند تھی کہ خود بیٹھے رہیں اور دوسرے ان کا کام کریں۔ آج کل تو یہی ہوتا ہے کہ جو مالک ہوتا ہے وہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے مزدور صحیح کام، مستری مزدور صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ دوسرے کام کریں اور وہ خود بیٹھ کر دیکھیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مدد کیا کرتے تھے ان کی۔ دوسروں کے کس طرح وہ کام آتے تھے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ کسی جنگ پر گئے تھے، اس کے گھر کوئی دودھ دھونے والا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ان کے گھر جاتے اور دودھ دھو دیا کرتے۔ حبش سے مہمان آئے تو صحابہ کرام نے چاہا کہ وہ ان کی خدمت گزاری کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ذمہ لیا، ان کی مہمان نوازی کا فرض انجام دیا۔ کوئی شخص بھی آتا اور کہتا یا رسول اللہ میرا یہ کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوتے اور اس کا کام کر دیتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں پر کیسا سلوک تھا، بچوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے تھے؟ بچوں پر حد درجہ مہربان تھے۔ سواری پر آ رہے ہوتے تو انہیں آگے پیچھے بٹھا لیتے، راستے میں بچوں سے ملتے تو انہیں پہلے سلام کرتے۔ ماں بچے کی محبت کے واقعات سن کر آپ پر گہرا اثر ہوتا، ارشاد فرماتے کہ جس کے ذمے اللہ اولاد کی پرورش کرے اور وہ ان کا حق بجا لائے وہ دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے گا تو اس کو دوزخ کا عذاب سے نجات پالے گا۔ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اور ارادہ کرتا تھا کہ میں دیر بعد ختم کروں گا، اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز آتی اور نماز مختصر کر دیتا کیونکہ اس کی ماں کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے سے پہلے ارادہ کرتے تھے کہ میں دیر تک نماز پڑھوں گا، دیر تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کروں گا، لیکن کسی بچے کے اگر رونے کی آواز آ جاتی تو آپ نماز کو مختصر کر دیتے کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ بچوں کے لیے آپ کی محبت شفقت صرف مسلمان بچوں تک محدود نہ تھی بلکہ مشرکین کے بچوں پر بھی لطف و کرم فرماتے تھے، ان کے ساتھ بھی بہت پیار محبت سے رہتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانوروں پر بھی کس طرح کا رحم فرماتے تھے، حیوانات پر رحم فرماتے۔ عرب میں مدتوں سے، عرب میں کافی عرصے سے ان بے زبانوں پر ظلم ہو رہا تھا، مطلب جانوروں پر عرب میں ظلم ہو رہا تھا کافی عرصے سے۔ آپ نے اس کو ختم کیا۔ عرب زندہ جانوروں کے بدن سے گوشت کاٹ لیتے اور پکا کر کھاتے۔ عرب لوگ کیا کرتے تھے؟ زندہ جانوروں کے بدن سے گوشت کاٹ لیتے اور پکا کر کھاتے تھے۔ آپ نے اس کو روکا، جانوروں کی دم کاٹنے سے منع فرمایا، جانوروں کو باہم لڑنا جائز قرار دیا، جانوروں کو باندھ کر اسے نشانہ بنانے کا ظلم قرار دیا اور اس سنگدلی سے لوگوں کو روکا۔ اس طرح کا دل سخت نہیں ہونا چاہیے۔ جانوروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے دل کو نرم کرو جانوروں کے لیے بھی۔ پرندوں کے انڈے چرانے اور ان کے بچوں کو تکلیف پہنچانے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ خادموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح کی محبت تھی؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خادموں اور غلاموں کے ساتھ خصوصیت سے شفقت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ۔ ایک بار یہ فرمایا کہ ان کا اتنا کام نہ دو جو وہ نہ کر سکیں، جو غلام وغیرہ ہوتے ہیں ان کو اتنا کام نہ دو کہ وہ نہ کر سکیں، اگر زیادہ کام ہو تو خود بھی ان کی مدد کیا کرو۔ غلام اور خادموں کو مارنے سے منع کیا اور نصیحت فرمائی کہ ان کی غلطیوں کو ہر روز اکثر معاف کیا کرو، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں معاف کیا کرو۔